صفحہ 7 اور آیت نمبر ہے 40. رکوع سے یہ 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا آياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا یاد کرو تو نعمتی التی، نعمتی میری ان نعمتوں کو، التی انعمت علیکم جو انعام کی میں نے علیکم تم پر. اذکروا یاد کرو تم نعمتی التی میری ان نعمتوں کو، التی جو انعمت انعام کی علیکم تم پر. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، اذکروا کا لفظ ذکر سے نکلا ہے، اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. میں آپ کا ذکر کرتا ہوں، آپ میرا ذکر کرتے ہیں. نعمت کا لفظ بھی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. انعمت انعام سے نکلا ہے، یہ بھی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. اے بنی اسرائیل اذکروا یا میری ان نعمتوں کو، التی انعمت علیکم جو انعام کی میں نے تم پر. وَأَوْفُوا، اوفو کا لفظ نکلا ہے ایفا سے. آپ سنتے ہیں ایفائے عہد کرو، اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے ایفائے عہد کرو. آپ کے اندر ایفائے عہد نہیں ہے، آپ کے اندر وفا نہیں ہے. اور ایفا یہ وفا سے نکلا ہے، وفا کا معنی پورا پورا کرنا. وہ اوفو اور پورا کرو تم، بعہدی مجھ سے کیے ہوئے عہد کو، وعدے کو. اوفو و اوفو اور پورا کرو تم، بعہدی مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو. اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا، بعہدکم تم سے کیے ہوئے وعدے کو. وَأَوْفُوا اور کرو تم بعہدی مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو.
اوفی تو میں پورا کروں گا بعہدکم تم سے کیے ہوئے عہد اور وعدے کو، وَإِيَّایَ اب وہاں سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا تھا ایاکا، تو وہاں پر کاف ضمیر آ گئی تو اس کا معنی تجھ ہی سے، اور یہاں پر ایایا میں یا آ گئی ہے تو اس کا معنی ہے مجھ ہی، وَإِيَّایَ اور مجھ ہی سے فَارْهَبُونَ پس تم ڈرو، وَإِيَّایَ اور مجھ ہی سے فَارْهَبُونَ پس تم ڈرو، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ تم، آمنو اور ایمان لاؤ تم، بما اس چیز پر، انزلتو جو اتاری میں نے، مصدقا لما وہ تصدیق کرتی ہے، لما اس چیز کی، معکم جو تمہارے ساتھ ہے، وآمنوا اور ایمان لاؤ تم، بما اس چیز پر، انزلتو جو میں نے اتاری، مصدقا لما معکم اور وہ تصدیق کرتی ہے، لما اس چیز کی، معکم جو تمہارے ساتھ ہے، مصدقا تصدیق کرنے والی ہے، یہ تصدیق کرتی ہے، لما اس چیز کی، لما اس چیز کی، معکم جو تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ تم، اول کافر بہ اس کا، پہلے ترجمہ کریں گے بہ کا، اور نہ ہو جاؤ تم بہ اس چیز کا، اول کافرین اول ان والے، سب سے پہلے انکار کرنے والے، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ تم، اول کافر بہ اس چیز کا یعنی قرآن کا سب سے پہلے نمبر پر انکار کرنے والے، اور نہ ہو جاؤ تم اول کافر بہ اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور نہ خرید یا نہ لو تم، بآیاتی میری آیات کے بدلے میں، ثمنا قلیلا تھوڑا دام، ولا تشتروا بآیاتی اور نہ لو تم، بآیاتی میری آیات کے بدلے میں، ثمنا قلیلا تھوڑا دام، یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور نہ بیچو تم میری آیات کو، ثمنا قلیلا تھوڑے دام کے بدلے میں، اور نہ لو تم میری آیتوں کے بدلے میں، ثمنا قلیلا تھوڑا دام، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونِ آپ نے پہلے پڑھا نا وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، تو وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ دونوں کا ترجمہ ایک ہے، تو وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ کا کیا ترجمہ ہوگا، اور مجھ ہی سے ڈرو، بس تھوڑا سا فرق ہے وہ پھر ہم بتلائیں گے، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے پس تم ڈرو، لفظی ترجمہ یہی۔ اچھا جی یہاں تک سمجھ لیا ترجمہ۔ اچھا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ نہ تم خلط مرد کرو حق کو باطل کے ساتھ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ اور نہ تم خلط مرد کرو حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ تَعْلَمُونَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ کا ترجمہ آپ کریں، اس کے ساتھ لا لگاؤ تو وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ کیا ترجمہ ہو جائے گا، نہ چھپاؤ، شاباش، اور نہ چھپاؤ تم حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے بوجھتے ہو، اور نہ چھپاؤ تم حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے بوجھتے ہو۔ اب تک تموں سے آپ نے ایک لفظ لیا ہے کیا، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، تو وہ تکتمون اور یہ تکتمون
الفاظ ایک ہی ہیں، صرف تھوڑا سا معنی کا فرق ہو جائے گا، کیونکہ وہ مضارع کا صیغہ ہے اور یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ تو ولا تلبس الحق، اور نہ تم خلط مرد کرو حق کو باطل کے ساتھ، وتکتم الحق، اور نہ چھپاؤ تم حق کو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بوجھتے ہو۔ اگلی آیت کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے۔ وَأَقِیمُوا، قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، دو تم زکوٰۃ کو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور قائم کرو تم نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور دو تم زکوٰۃ کو، وَارْکَعُوا، اور رکوع کرو تم مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اتأمرون الناس، امرون یہ امر سے نکلا ہے، امر کرنا، کیا تم امر کرتے ہو، حکم کرتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، اتأمرون الناس، کیا تم حکم کرتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھلا دیتے ہو تم اپنے آپ کو، وتنسون انفسکم، نسیان سے نکلا ہے بھولنا، اور بھلا دیتے ہو تم انفسکم اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو، وانتم تتلون، تتلون تلاوت سے نکلا ہے، حالانکہ تم، انتم تم، تتلون پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو، افلا، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کا ترجمہ آپ کیجئے، اور مدد حاصل کرو تم صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، اور مدد حاصل کرو تم صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والوں کے، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بھاری ہے، إِلَّا مگر، عَلَى الْخَاشِعِينَ، عاجزی کرنے والوں کے اوپر، ان پر بھاری نہیں ہے، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی کرنے والوں کے اوپر۔ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ الذین، لوگ ہیں، یظنون، جو گمان رکھتے ہیں، یہ عام ترجمہ ہے لیکن یہ ترجمہ یہاں پر نہیں چلے گا، الذین، جو یظنون، یقین رکھتے ہیں، الذین، جو یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، الذین، جو یظنون، یقین رکھتے ہیں اس بات کا، انہم، کہ یہ ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملیں گے، ملاقو یہ ملاقات سے نکلا ہے، اپنے رب سے ملیں گے، جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹیں گے۔ عاجزی کرنے والے وہ ہیں، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، الیہ راجعون، اور اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے۔ کچھ ترجمہ سمجھ آیا ہے؟ اچھا، اب میرے ساتھ ترجمہ ذرا پڑھیے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، کیجئے ترجمہ، یاد کرو تم، نعمتی اللتی، میری ان نعمتوں کو، اللتی انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تم پر، وأوفوا بعہدی، اور پورا کرو تم مجھ سے کیے ہوئے عہد کو، عہدکم، میں پورا کروں گا تم سے کیے ہوئے عہد کو، وإیایا فارہبون، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، وآمنوا،
اور ایمان لاؤ تم بما انزلت اس چیز پر جو میں نے اتاری مصدقا لما معکم جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے ولا تکونوا اول کافر بہ شاباش اور نہ ہو اس کا اول انکار کرنے والے سب سے پہلے انکار کرنے والے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور نہ لو تم میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا دام یا نہ بیچو تم میری آیتوں کو تھوڑے دام کے بدلے میں وإیایا فاتقون مجھے سے تم ڈرو ولا تلبسوا الحق بالباطل اور نہ تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرو وتکتموا الحق اور نہ چھپاؤ تم حق کو یہاں پر لا کا لفظ محذوف ہے ولا کا لفظ اور نہ چھپاؤ تم حق کو وانتم تعلمون اور تم جانتے بوجھتے ہو واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور زکات دو ورکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا وتنسون انفسکم اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم پڑھتے ہو افلا تعقلون کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو واستعینوا بالصبر والصلاۃ اور مدد حاصل کرو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے وانھا لکبیرۃ اور بے شک یہ نماز بھاری ہے البتہ بھاری ہے لام کا معنی البتہ بھاری ہے الا علی الخاشعین مگر عاجزی کرنے والوں کے اوپر ان پر بھاری نہیں عاجزی کرنے والے کون ہیں الذین یظنون جو یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے وانہم الیہ راجعون اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے جی ماشاءاللہ تو تشریح انشاءاللہ کل کریں گے ایک مرتبہ تلاوت میرے ساتھ کر لو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون اس کو وَإِيَّايَ ایسا نہیں پڑھنا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ ولا تلبسوا الحق بالباطل والحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون
الحمدللہ رب العالمین۔ اور آیت نمبر ہے 40، رکوع سے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو تم نعمتی التی میری ان نعمتوں کو، التی جو انعمت انعام کی میں نے علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو تم بعہدی مجھ سے کیے ہوئے عہد کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تم سے کیے ہوئے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ ہی سے پس تم ڈرو، وَآمِنُوا لاؤ تم بما اس چیز پر انزلتو جو میں نے اتاری، مصدقا لما معکم جو تصدیق کرتی ہے لما معکم ان چیزوں کی جو تمہارے ساتھ ہیں، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ تم اول کافر بہ اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے بدلے میں ثمنا تھوڑا دام، وإیایا فاتقون اور مجھ ہی سے پس تم ڈرو، ولا تلبسوا الحق اور نہ ملاؤ تم حق کو باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق اور نہ چھپاؤ تم حق کو، وانتم تعلمون اور تم جانتے بوجھتے ہو، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو تم نماز کو، وآتوا الزکاۃ اور دو تم زکوٰۃ، وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے، اتأمرون الناس کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو، واستعینوا اور مدد حاصل کرو تم بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، انہا اور بے شک یہ چیز، لکبیرۃ یہ نماز اور یہ البتہ بھاری ہے، الا علی الخاشعین مگر عاجزی کرنے والوں کے اوپر۔ عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ الذین وہ یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس سے تھا عام نعمتوں کا جو عام لوگوں کے اوپر تھیں، اب یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے خاص نعمتوں کا جو خاص لوگوں کے اوپر ہوں گی۔
تو پہلے عام نعمتیں کس کے اوپر؟ عام لوگوں کے اوپر، اور اب یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے خاص نعمتوں کا جو خاص لوگوں کے اوپر ہوں گی۔ آپ دیکھیے بیان کس کا تھا؟ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان سے پانی اتارا اور پانی کے ذریعے سے پھل نکالے وغیرہ وغیرہ، اور پھر آخر میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے علم والی نعمت کا ذکر کیا۔ تو یہ ساری عام نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں سے عام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے خاص نعمتوں کا۔ خاص نعمتیں وہ جو بنی کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، اور ان خاص نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بھی کون ہیں؟ بنی اسرائیل خاص۔ تو نعمتیں بھی خاص اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے بھی خاص ہیں۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کامیابی کے اصول بیان فرمائے ہیں، اور ان اصولوں میں سے 8 اوامر ہیں اور 4 نواہی ہیں، یعنی 8 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو جن 8 چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو کہیں گے اوامر، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو کہیں گے نواہی۔ تو اوامر اور نواہی یعنی کچھ کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے بچا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 8 کام کرنے والی چیزیں بتلائی ہیں کہ ان 8 کاموں کو تم نے کرنا ہے، اور 4 چیزیں نے منع فرمایا ہے۔ تو گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے اصول بیان فرمائے بنی اسرائیل کے لیے۔ اب توجہ کرنا، پہلے بنی اسرائیل کا معنی سمجھو۔ اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں حضرت اسحاق، اور ایک بیٹے ہیں حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کس کے بطن سے پیدا ہوا؟ حضرت ہاجرہ کے بطن سے، اور حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے حضرت اسحاق۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی بھی تھی سارہ اور ہاجرہ کے علاوہ، ان کا نام تھا قاتورہ۔ ان سے پیدا ہوئے ہیں مدین، مدائن، قیدار۔ یہ جو مدائن ہے یہ شہر، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر، ان کے بیٹے کے نام پر ہیں، لیکن وہ مشہور نہیں ہوئے۔ تو اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ مشہور ہوئے، دونوں اللہ کے جلیل قدر پیغمبر ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ اسرا کے معنی ہوتے ہیں عبد کے، اور ایل کے معنی اللہ کے، تو اسرائیل کے معنی ہو جائیں گے عبداللہ۔ تو یا بنی اسرائیل کے معنی ہے اے عبداللہ کے بیٹو۔ یعقوب علیہ السلام سے جو آگے سلسلہ چلا ہے اس کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا ہے اس کو کہا جاتا ہے بنی اسماعیل۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں بہت نبی آئے ہیں بنی اسرائیل کے اندر، اور بنی اسماعیل کے اندر ایک ہی نبی آئے ہیں، اور وہ ہیں جناب رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یا بنی اسرائیل کا معنی ہو جائے گا اے بنی اسرائیل، اے عبداللہ کے بیٹو، اے یعقوب کے بیٹو، اذکروا یاد کرو تم۔ اب دیکھیے وہ اصول اب آپ شمار کرتے جائیں۔ پہلا اصول، اذکروا نعمتی، یاد کرو تم میری نعمتوں کو۔ یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ جنت میں جانے کے 2 طریقے رکھے ہیں ایمان والوں کے لیے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن آدمی بڑا ہی خوش قسمت ہے کہ وہ 2 راستوں سے جنت میں جائے گا۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، تو شکر کے راستے سے جنت میں جائے گا،
اور اگر وہ بظاہر نعمتوں سے محروم ہے لیکن ایمان اس کے پاس موجود ہے تو صبر کے راستے سے وہ جنت میں جائے گا. اور کافر کے لیے یہ دونوں راستے بند ہیں. اگر اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ بلکہ فخر و غرور میں مبتلا ہوتا ہے، اور اگر اس سے نعمت چھینی جاتی ہے تو صبر نہیں کرتا بلکہ جزا فضا کرتا ہے، تو وہ دونوں راستوں سے جہنم میں جائے گا، اور ایمان والا صبر و شکر کے راستے سے جنت میں جائے گا. تو اذکروا نعمت، یاد کرو تم میری نعمتوں کو. یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، اللہ ایمان کی نعمت دی ہے، اس کو یاد کر کے کہو الحمدللہ. اے اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا ہے، اے اللہ تو نے صحت دی ہے الحمدللہ، اے اللہ کسی کا محتاج نہیں بنایا الحمدللہ، اے اللہ نیکی کی توفیق تو دے رہا ہے الحمدللہ. تو نعمت کو یاد کرو اور ساتھ ساتھ کیا کہتے جاؤ؟ الحمدللہ الحمدللہ. اذکروا نعمتی اللتی، یہ پہلا حکم ہے، پہلا امر. اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو تم میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی. آگے دوسرا حکم کیا ہے؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم پورا کرو مجھ سے کیے ہوئے. اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تم سے کیے ہوئے وعدے کو. اللہ رب العالمین سے وعدے کیے کہ اللہ تیرا حکم مانیں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے. نبی آخر الزمان کے جو اوصاف آسمانی کتابوں میں بیان کیے گئے ان کو لوگوں کے سامنے کھول کر کے بیان کریں گے. اوفی بعہدکم، میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا، تمہاری عزتوں کو چمکاؤں گا، تمہیں نعمتوں سے نوازوں گا، تمہیں کامیابی دوں گا. تو دوسرا حکم ہے اوفو بعہدی. تیسرا حکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے تم ڈرو. کتنے حکم ہو گئے؟ 3 ہو گئے. اذکروا نعمتی 1، اوفو بعہدی 2، ایایا فارہبون 3. آگے چوتھا حکم وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ تم اس قرآن پر جو میں نے اتارا. مصدقا لما معکم، قرآن تصدیق کرتا ہے لما ان کتابوں کی جو تمہارے. تو آمنو، یہ ہے چوتھا حکم. ان 4 حکموں کے بعد اب آگے 4 نواہی کو ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے. نمبر 1 ولا تکونوا اول کافر بی، تم قرآن کے سب سے پہلے نمبر پر انکار کرنے والے مت بن جاؤ. یہ خطاب کس کو ہے؟ یہود کو ہے. یہود بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع. حالانکہ ان سے پہلے لوگوں نے قرآن کا انکار کیا ہے، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو. معنی اس کا ہے کہ مکہ کے لوگ تو تھے ان پڑھ، اور یہود یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آسمانی کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے اندر تم سب سے پہلے قرآن کا انکار کرنے والے مت بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم خریدو یا نہ لو تم میری آیتوں کے بدلے میں ثمنًا قلیلا، دام. وہ کیا ہوتا ہے؟ دین فروشی، دین کو بیچ دیا، فتوے میں تبدیلی کر دی، احکامات کو تبدیل کر دیا لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں، جھوٹی قسمیں اٹھانا، دین کو فروخت کرنا، قرآن کی قسمیں اٹھانا، یہ سب اسی میں آئے گا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے بدلے میں ثمنًا قلیلا، تھوڑا دام. تو پہلی نہیں کیا ہے؟ تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ. وَلَا تَشْتَرُوا، اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا دام مت لو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا دام تو نہیں لے سکتے، زیادہ لے سکتے ہو. جی یہ مطلب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں پوری دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. جی حدیث شریف میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانت الدنیا تعدل جناح بعوضہ، اگر اس دنیا کی حقیقت رب العالمین کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ رب العالمین پانی کے گھونٹ بھی نہ دیتے. لیکن اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل حقیر شے ہے. یہ قرآن کریم میں آگے آپ پڑھیں گے کل متاع الدنیا، دنیا کا سامان قلیل ہے، حقیر ہے. یہ متاع جو ہے نا، متاع بڑی ہی گھٹیا چیز کو، حقیر سی چیز کو کہا جاتا ہے. اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے تم ڈرو. آپ بتائیے یہ کون سا حکم ہے؟ نہیں تو دو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا. آگے اب یہ حکم کون سا بنے گا؟ پانچواں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے تم ڈرو. دو نہیں کے بعد پھر آگے حکم آ گیا. اب دیکھو احکامات کو شمار کرو. اذکروا نعمتی ایک، اوفوا بعہدی دو، ایایا فرحبون تین، آمنوا بما انزلت چار، وایایا فاتقون پانچ. اور درمیان کے اندر دو نہیں آ گئی، دو چیزوں سے منع کیا، ولا تکونوا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، دو آ گئی ہیں. اور تیسری نہیں، ولا تلبسوا الحق بالباطل اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط مت کرو. نہیں، صاف صاف بتلاؤ کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، گول مول بات نہیں ہونی چاہیے. اور وَتَكْتُمُ الْحَقَّ یہ چوتھی نہیں ہے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور حق کو مت چھپاؤ. اور حق میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے مت چھپاؤ کھول کر کے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے بوجھتے ہو. اب کتنی نہیں ہو جائیں گی؟ چار. نمبر ایک، سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، دین فراموش مت بنو، حق و باطل کو خلط ملط مت کرو، صاف صاف لوگوں کو مسئلے بتلاؤ. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ اور کتمان حق مت کرو، حق کو مت چھپاؤ، لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کر کے بیان کرو. ٹھیک ہے، تو 5 احکامات اب تک بیان ہو چکے ہیں اور 4 نواہی بیان ہو چکے ہیں. اب پھر احکامات کی طرف. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ یہاں سے بیان ہو رہا ہے فروعات کا. پہلے اصول کا ذکر تھا، آمنو ایمان لاؤ، یہ چیزیں کرو یہ چیزیں کرو. اب فروعات اقیموا الصلاۃ قائم کرو تم نماز کو، وآتوا الزکات اور دو تم زکات کو، وارکعوا مع الراکعین اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ گناہ جو ہوتے ہیں اس کے اسباب 2 ہیں، ایک حب جاہ اور دوسری ہے حب جاہ. حب جاہ کا معنی کیا؟ دل میں تکبر پیدا ہو جائے، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے حق کو ٹھکرائے اور لوگوں کو حقیر جانے. اس حب جاہ کا علاج کیا ہے قرآن و سنت کی نظر میں؟ اللہ رب العالمین نے اس کا علاج بتلایا. اگر تمہارے دل میں کبر کا وعدہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کا علاج ہے اقیموا الصلاۃ قائم کرو تم نماز کو. نماز قائم کرو گے تمہارے اندر کیا؟ تواضع پیدا ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. پھر رکوع میں جا رہے ہو، پھر سجدے میں جا رہے ہو، سجدے میں تو انسان کی ذلت نہیں رہتی ہے. تو نماز سے علاج ہوگا کس کا؟ حب جاہ کا. اور وآتوا الزکات زکات دو، اس سے حب باہ کا مال کی جو محبت ہوتی ہے اس کا علاج زکات سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. زکات دو گے، ہاتھ سے مال جائے گا تو دل سے مال کی محبت نکلے گی. تو نماز قائم کرنے سے انسان کے تکبر کا علاج ہے، اور زکات دینے سے مال کی جو بیجا محبت انسان کے اندر ہوتی ہے اس کا علاج ہے. ورکعوا اور رکوع کرو تم رکوع کرنے والوں، اس سے مراد ہے نماز کو باجماعت ادا کرو. ورکعوا مع الراکعین اور تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، باجماعت نماز ادا کرو. تو اقیموا الصلاۃ پہلے 5 حکم آ چکے تھے. اقیموا الصلاۃ کون سا حکم بنے گا؟ چھٹا. آتوا الزکات، ورکعوا مع الراکعین یہ اسی کے ساتھ ہے، یہ کون سا بنے گا؟ 8واں بن جائے گا. اور آگے واستعینوا بالصبر والصلاۃ کتنے ہو جائیں گے؟ 9 ہو جائیں گے. تو وہ جو تقون ویاہ فرحبون اس کو ایک ہی شمار کر لو. تو یہ اقیموا الصلاۃ 5واں، آتوا الزکات 7واں، ورکعوا مع الراکعین یہ 8واں. ٹھیک ہے. اور واستعینوا بالصبر والصلاۃ یہ 9واں بنا لو اس کو. اور یہ واستعینوا کو اسی کے ساتھ نماز کے ساتھ بھی شمار کر سکتے ہیں. تو اقیموا الصلاۃ قائم کرو تم نماز کو، وآتوا الزکات اور دو تم زکات کو، ورکعوا مع الراکعین اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تأمرون الناس یہاں سے مذمت کی جا رہی ہے بے عمل مبلغ کی. بے عمل وہ ہوتا ہے خود عمل نہیں کرتا دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو بے عمل ہو وہ دوسروں کو کہہ نہیں سکتا اچھے عمل. نہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان مبلغ کو عامل ہونا چاہیے. جب وہ عامل ہوگا تو اس کی تبلیغ کے اندر اثر ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جو بے عمل ہے وہ مبلغ نہیں بن سکتا ہے.
بے عمل آدمی بھی، ایک آدمی گھر میں نماز نہیں پڑھتا ہے، اپنے بچوں کو وہ کہہ سکتا چاہیے کم از کم ایک فریضہ تو ادا کرے، لیکن اس کی گفتگو کے اندر اثر اور اس کے واعظ میں تبلیغ میں اثر تب ہوگا جب وہ دوسروں کو کہنے سے پہلے خود اس کے اوپر عمل کرے گا۔ اتامرون الناس، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا، وتنسون اور اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو۔ واستعینوا بالصلاۃ اور مدد حاصل کرو تم صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے۔ اب ظاہر بات ہے ان چیزوں پر عمل کرنا ذرا مشکل ہے، اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا اور بے شک یہ مدد طلب کرنا صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے یہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر عاجزی کرنے والوں کے اوپر۔ عاجزی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یظنون جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا، انہم ملاقو ربہم رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب پھر ایک مرتبہ نظر ڈالیے، اذکروا نعمتی یہ کون سا حکم ہے؟ پہلا۔ اوفوا بعہدی یہ دوسرا۔ ایایا فرہبون یہ تیسرا۔ وآمنوا بما انزلت چوتھا۔ وایایا فاتقون یہ پانچواں۔ ایایا فرہبون و ایایا فاتقون اس کو ایک شمار کر لیں تو یہ 4 بن جائیں گے۔ آگے اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، چھٹا وارکعوا مع الراکعین۔ یار دیکھو نا تم کیسے، یہ اقیم الصلاۃ کون سے بنے گا؟ 5واں۔ آتوا الزکاۃ چھٹا، ہاں وارکعوا مع الراکعین 7واں، اور واستعینوا بالصبر والصلاۃ یہ 8واں بن جائے گا۔ اور نواہی کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 ولا تکونوا اول کافر بھی 1، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا یہ 2، ولا تلبسوا الحق بالباطل اور وتکتموا الحق یہ 4۔ تو گویا کہ 8 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور 4 چیزوں سے منع کیا گیا، یہ کامیابی کے اصول ہے۔ اگر تو ہم ان 8 چیزوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور ان 4 چیزوں سے بچ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر ہم ان 8 چیزوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ان 4 چیزوں سے بچ نہیں رہے ہیں، تو جن چیزوں پر عمل کے حوالے سے کوتاہی کر رہے ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور نواہی سے اگر ہم نہیں بچ رہے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ تو جو کامیابی کے اصول اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بیان فرمائے وہ ہمارے لیے بھی ہیں، ہم ان پر عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ سمجھ گئے ہو بھائی؟ اچھا، اب ذرا مجھے چند الفاظ کا ترجمہ بتاؤ۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کا کیا ترجمہ ہے؟ اوفی بعہدکم کا ترجمہ کیا ہے؟ میں پورا کروں گا تم سے کیے ہوئے وعدے کو۔ ولا حق بالباطل کا کیا ترجمہ ہے؟ کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ افلا تعقلون اور تم فراموش کر دیتے ہو اپنے آپ کو، وتنسون انفسکم اور بے شک یہ البتہ بھاری ہے، مگر عاجزی کرنے والوں کے اوپر۔ اور کیا تم حکم کرو نیکی کا، جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ये बताइए अकीम उस्सलात कौन सी बीमारी का इलाज है और आतु ज़कात कौन सी बीमारी का? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।